میں رضوان فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھے صحافی بھی ہیں اور نامہ نگار اچھے انداز کے تو ہی ہیں، اور نقش نگاری جو ہے تنقید برائے تعمیر ان کی بہت مشہور ہے، لیکن آج میں نے ان کو زحمت دی ہے نعت پاک چند اشعار پڑھنے کی۔ رضوان فاروقی صاحب کے اشعار کے بعد حضرت مولانا کا بیان اور آج کے پروگرام کی سرپرستی فرما رہی عظیم شخصیت ازہر ہند دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظر عام حضرت مولانا عمار حسنی صاحب کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ جو وحید فاروقی صاحب نے بار بار کہا کہ نہیں نہیں، تو میں نے کہا صدر ذوالفقار نے اپنا وقت مجھے دے دیا۔ نہیں، ایک فاروقی نے دوسرے فاروقی کو موقع دیا ہے کہنے جا رہا جی، یہی تو دوسروں میں اور فاروقیوں میں فرق ہے۔ اسی لیے کیا بات ہے، اسی لیے میں آپ کی نظامت سے خوش ہوا، شکریہ۔ اس لیے کہ صدیقی جو ہیں وہ اول نمبر پہ ہیں، تو فاروقیوں کو یہی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ گھر سے نکلے اور منزل مل گئی۔ ہاں کیا بات ایسا ہے، ہے جو صادق آتا ہے کہ آج میں پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا اور آتے ہی مجھے ایوارڈ مل گیا حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب کے۔ ہاں بات رہ گئی تھی کہ ہمارے رضوان بھائی وہ شخصیت ہے کہ جب بھی کوئی تنظیم کی میٹنگ ہوئی یا پروگرام ہوا تو انہوں نے کہا یہ تنظیم کے سب کاموں سے کام نہیں چلے گا، ایک ادارہ بنائیے اگر زندہ رہنا ہے تو۔ یہ حافظ وسیع صاحب کا ظرف ہے کہ انہوں نے بات مان لی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ دو بڑے علماء لکھنؤ میں موجود تھے، مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب اور مولانا منظور نعمانی صاحب، دونوں اپنی اپنی جگہ قداور تھے، صاحب تصنیف و تالیف تھے، ایک مناظر تھے اور دوسرے نے اپنی تحریک سے انقلاب برپا کیا۔ لیکن مولانا منظور نعمانی اور مولانا ماجد دریابادی کا کام کہیں نہ کہیں اس لیے دب گیا، وہ عالمی سطح پہ نہیں ہو سکا۔ کیا بات اس کی بنیادی وجہ یہ تھی وہ کسی ادارے سے وابستہ نہیں تھے، انہوں نے الفرقان ہی کو ادارہ سمجھ لیا۔ تو وہ تھے تو اکیڈمی، لیکن اکیڈمک کام کیے، اس کے بعد ان کی شہرت اتنی نہیں ہو سکی جتنی کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی تھی ان کی زندگی میں، اور ان کے نہ رہنے میں دنیا ان کے سامنے سر نگو ہے۔ جہاں لوگوں کے قدم نہیں جاتے ہیں، جہاں لوگ جن کے سر نہیں جاتے ہیں، وہاں ان کی جوتیاں گئیں۔ حد ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، ان کو چابی دی گئی کلید خانہ کعبہ۔ تو یہ شرف دنیا کے بہت ہی محترم اور مقدس لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بریلوی ہوتے تو سمجھ لیجئے کہ جس حد تک چاہتے وہ اپنے بال تک بیچ کھاتے، لیکن چونکہ بحمداللہ خوش عقیدہ تھے، اسی خوش عقیدگی کا فائدہ تھا کہ ادارے بہت قائم کیے، کاروبار بالکل نہیں کیا۔ تو اسی لیے میں نے حافظ وسیع صاحب سے کہا کہ آپ ادارہ قائم کیجئے اگر کچھ بننا ہے، ورنہ ساری صلاحیتیں آپ کی ہماری طرح دب کے رہ جائیں گی کہ میں اپنے آپ میں تو ادارہ ہو سکتا ہوں لیکن کام کوئی بڑا نہیں کر سکتا۔ بڑے کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب ہیں، قاری رضی الدین صاحب ہیں کہ ملت کی مائیں پیدا کر دیں، بیٹیاں پیدا کر دیں، قاری امتیاز صاحب ہیں، تو جو بھی شخصیات ہیں، مگر میں یقین بات دیگر ہے سب کا نام لوں گا۔ مولانا مدنی نے تو انقلاب واقعی برپا کیا کہ طارق صدیقی صاحب جس انقلاب کی بات کر رہے تھے وہ بھی ہمارے دور کے مولوی نے یہاں برپا کیا۔ یعنی شاہین بدر میں جتنے بچے IAS PCS بن رہے ہیں، دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا کہ ہندوستان میں اس قدر بچے داڑھی ٹوپی والے IAS PCS اور انجینئر ڈاکٹر بنیں گے۔ تو یہ انقلاب مولانا مدنی لکھنؤ لے آئے ان سب شخصیات کے لیے۔ اچھا، یہ کوئی بوڑھے بھی الحمدللہ نہیں ہیں، ممکن ہے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہوں لیکن اپنے عزم و حوصلے سے جوان ہیں۔ تو ان کے لیے، صدر محترم کے لیے، حافظ وسیع کے لیے اور تمام قداور شخصیات کے لیے رضوان فاروقی کا یہ شعر ہے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی، مولانا عمار صاحب بیٹھے مجھے معاف کر دیں، وہ میں نے ان کا ذکر خیر نہیں کیا لیکن وہ دل میں رہتے ہیں، اس لیے میں جلدی پہنچ گیا اپنی جگہ پہ۔ ہاں، حضرت کا ذکر ہو گیا، میں نے ان کے جد اعلیٰ کا ذکر کر دیا۔ بہرحال یہ شعر ہے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ واہ کیا بات۔ جب تک یہ توانا قیادت رہے گی، نہ ملک کو خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو خطرہ ہے، نہ اسلام کو خطرہ ہے۔ بوڑھی قیادت ہمیں چاہیے لیکن راشا زدہ ہاتھوں میں نہ اردو محفوظ ہے نہ مذہب محفوظ ہے۔ اس لیے مولانا کفیل اشرف صاحب جتنی دیر تقریر کرتے ہیں اتنی دیر میں کئی کارتون دگ جاتے ہیں، ان کو گرم ہونے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں مقرر فارغ ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ ان کی تقریر کا صحیح جواب نہ دیں تو یہ 99 نام پھر سے آپ کو پڑھوا دیں گے، کم از کم 99 میں 9 تو آپ یاد ہی کر لیں گے۔ اس طرح کار ثواب کے لیے ان کی تقریر سننا بہت ضروری ہے۔ میں پیش کرتا ہوں۔
बचता हूँ कोहना फिक्र से कोहना ख्याल से, हाँ बचता हूँ कोहना फिक्र से कोहना ख्याल से, और मौला मुझे निकाल दे रस्मों के जाल से। बचता हूँ कोहना फिक्र से कोहना ख्याल से, मौला मुझे निकाल दे रस्मों के जाल से, और तेरी अताए खास से शोहरत को मिल गई, कुदरत है तुझको तू ही बचा ले जवाल से। हाँ क्या बात। तेरी अताए खास से शोहरत को मिल गई, कुदरत है तुझको तू ही बचा ले जवाल से, और मदफन में काम आएंगे आमाले सालिहा, जी बेशक, मदफन में काम आएंगे आमाले सालिहा, उम्मीद आप रखिए ना अहलो अयाल से। और अभी इल्म नाफे की बात हुई, तो अगर इल्म नाफे नहीं हासिल करेंगे, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाएंगे, तो मुमकिन है कि हम ही लोगों की ज़रूरत पड़े वहाँ भी। इसलिए कि मौलवी सिर्फ याद किया जाता है कुरान खानी पे, और तीजा 40वां हो तो उसमें भी मज़े है, जय जयकार है। खुदा न खास्ता कोई अच्छी महफिल हो, उसमें गिनती के 2 मौलवी होते हैं, एक निकाह पढ़ाने वाला, एक कोई सरखादी वगैरह होता है। अब तो कुछ चलन हो गया, बड़े मौलवी को बुलाया जाता है, लेकिन शुरफा को बुलाया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान की कद्र हो, कारी कुरान की कद्र हो, कारी रज़ीउद्दीन साहब को समझा जाए, कारी इम्तियाज़ साहब की अज़मत को समझा जाए, और तमाम मकाबरीन अदब के सामने जबीन इसलिए खम हो कि इनका काम बड़ा है। यानी हम मरें तो जनाजा ये पढ़ाएं, निकाह हो तो मौलवी साहब आएँ, कहने के काबिल वो हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। एक साहब बैठे थे डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी के यहाँ, एक आसामी आया। आसामी जो होते हैं उनकी ज़बान अबान ज़रा ठीक होती है, कम से कम अंग्रेज़ी वगैरह सीखते हैं, उर्दू बहुत ख़राब बोलते हैं आखिर वक्त तक। तो वो अंग्रेज़ी बोल रहे थे, सैयद अख्तर उल मुल्क अंग्रेज़ी के सहाफ़ी थे। कहने लगे कौन साहब थे? कहने अख्तर उल मुल्क थे, अंग्रेज़ी के सहाफ़ी हैं। कहने बहुत जाहिल आदमी सिर्फ अंग्रेज़ी जानता है। ये भी एक तसव्वुर है, ये तसव्वुर गलत है कि मदरसे में जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। दोनों एक दूसरे को भी अल्हम्दुलिल्लाह जाहिल कहते हैं। तो ये अच्छा मशवरा है कि दोनों अगर मिल जाएँ तो इनकलाब आ सकता है। समात फरमा लीजिए, नाते मुबारक पेश करता हूँ, वरना मैं बेतरतीब गुफ्तगू का बहुत माहिर हूँ। दूसरी पढ़ दीजिए। मौलाना कफील अशरफ साहब कह रहे हैं बिलजहर पढ़िए, देवबंदी बिल्कुल न बनिए। दुरूद शरीफ का बड़ा मामला है कि एक तबका जो है वो बिलजहर पढ़ता है, एक वो तबका जो खुफिया तौर पर पढ़ता है, वही माल वाल नहीं देता है। तो रसूल की सुन्नत वही लोग अदा करते हैं जिनको किसी हद तक हम लोग गलत कहते हैं, बिदती हो ये वो सब, लेकिन माल उनके यहाँ बहुत है। अगर कफील अशरफ साहब वहाँ जाएँ तो वो झोली भर देंगे, देवबंदियों में चीख चीख के मर जाएँ, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कि ये कहते हैं क्या साहब कौन सी शक्ल अख्तियार कर ली, क्या मुजरा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो अल्लाह के रसूल तो बड़े आप कायदे आज़म हैं। अल्लाह के रसूल ने रिदाए मुबारक पेश की हसन बिन साबित को, दुनिया को ये नज़ीर पेश कर दी कि जो कुछ दो खुल के दो। ये ज़कात नहीं है जो खामोशी से घर पे जाके दिया हो। शायर जब पढ़े तो आपके अंदर कोई वलवला, कोई कैफियत पैदा हो, वरना हमारी शायरी किया और आपका सुनना किया। समाज फरमाए कि शेर है दुरूद पाक के मुताल्लिक़, जो सलीक़े से दरूद पाक भी पढ़ते नहीं। सलीक़ा एक ये कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और एक बस सलीक़ा वो है जो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अल्लाह ज़िंदगी में इनको सवार दे, वरना इनकी तकलीफ है। क्या बात, जो सलीक़े से दरूद पाक भी पढ़ते नहीं, हाँ, जो सलीक़े से दरूद पाक भी पढ़ते नहीं, हो किसी मसलक के लगते हैं मुझे बीमार से। बेशक, जो सलीक़े से दरूद पाक भी पढ़ते नहीं, हो किसी मसलक के लगते हैं मुझे बीमार से। नात कहने का अगर मुझको सलीक़ा आ जाए, नात कहने का अगर मुझको सलीक़ा आ जाए, यक बयक झूमू के लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा आ जाए। सुभान अल्लाह। मौलाना कफील अशरफ साहब पेश करता हूँ। दुनियादारों को यही फिक्र के पैसा आ जाए, दुनियादारों को यही फिक्र की पैसा आ जाए, दुनियादारों को यही फिक्र के पैसा आ जाए, और दीवाने की रट है
मदीना आ जाए। जाए। اور دیوانے کی یہی رٹ ہے کہ مدینہ آنا۔ بہت شکریہ، یہ شعر حاضر کرتا ہوں۔ اب کیسے کیسے آج کے زمانے میں اللہ والے کہے جاتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، تاریخ الصلاۃ ہیں، لیکن اللہ والے ہیں، تو اس سے سماعت فرمائیے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ والے تو کسی طور بھٹکتے ہی نہیں، حور ہو سامنے یا کوئی زلیخا آ جائے۔ بے شک قاری الیاس صاحب نے اتنا اچھا شعر نہیں کہ میں درج کروں۔ ایسے ویسے قاری مشتاق صاحب ان کے والد مکرم تھے، کسی جلسے میں جاتے تھے، جلسے کی ضرورت کیوں تھے، وہ چٹکی بھر بریلوی تھے، وہ ٹیلے وغیرہ میں گئے کبھی کبھی، سب ان کے شاگرد ہیں، جیب کے کھلے ہوئے تھے، دسترخوان مومن کی طرح وسیع تھا، تو کم از کم 10,000 روپے گڈی قاری صاحب کے پاس جاتے، اگر مدرسے میں دے دیتے، کہنے کہ یہ رضی الدین بار دینا سب کو، یہ عمل آپ جاری کر دیا، قد آپ کا یوں ہی بلند ہو جائے گا، وہ دنیا کی طاقت وہ کو نہیں پائی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ والے تو کسی طور بھٹکتے ہی نہیں، حور ہو سامنے یا کوئی زلیخا آ جائے۔ اور صدر ذوالفقار کو دیکھ کے یہ شعر میں پڑھتا ہوں۔ ذکر فاروق معظم جو کہیں چھڑ جائے، ذکر فاروق معظم، ذکر فاروق معظم جو کہیں چھڑ جائے، سارے شیطانوں کے چہروں پہ پسینہ آ جائے۔ بے شک ذکر فاروق معظم جو کہیں چھڑ جائے، سارے شیطانوں کے چہروں پہ پسینہ آ جائے۔ تو یہ شعر بھی آپ کی سماعتوں کی نظم، ان کے اصحاب نے جس طرح گزاری ہے حیات، ان کے اصحاب نے کس طرح سے گزاری ہے حیات، ان کے اصحاب نے جس طرح گزاری ہے حیات، کاش اس طرح سے ہم لوگوں کو جینا آ جائے۔ ماں پہ لوگوں کی دکانیں چلیں، اور ماں کا سبجیکٹ واقعی ایسا موضوع ہے کہ جس کے آتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہماری شاعری میں کم ہوتا جا رہا ہے، حاضر کرتا ہوں۔ ماں کی عظمت پہ اگر کوئی قصیدہ لکھوں، ماں کی عظمت پہ اگر کوئی قصیدہ لکھوں، ماں کی عظمت پہ اگر کوئی قصیدہ لکھوں، جھوم کر لب پہ میرے نام حلیمہ آ جائے۔ یہ قضا اور پیش کرتا ہوں کہ عمر کے نام سے، عمر کے نام سے جو شخص بھی جل جل کے مر جائے، پسینہ آئے ماتھے پر وجود اس کا بکھر جائے۔ عمر کے نام سے جو شخص بھی جل جل کے مر جائے، پسینہ آئے ماتھے پر وجود اس کا بکھر جائے۔ اور میری نظروں میں اے رضوان وہی انسان منافق ہے، عمر کے نام سے جس شخص کا چہرہ اتر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے وآخر دعوانا، اگر اتنا آتینہ میں کام چل جائے تو سورہ بقرہ پڑھنے کی حماقت نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بہت بات شکریہ۔ ہے۔
सुभान अल्लाह। तनकीद मुझ पे की तो मेरे दोस्तों ने की, हद दर्जा रख रखाव मेरा दुश्मनों में था। दोस्तों ये तनकीद बनाए तामीर की पहचान है जनाब हजरत रिजवान फारूकी।